صحابی رسول حضرت نعیم بن عبداللہ النخام یعنی کھانسنے والا، یہ آپ کا لقب تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نعیم بن عبداللہ کی کھانسی کی آواز کو جنت میں سنا، تو زمین پر ان کی کھانسی اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی۔ اب کوئی امتی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ حضور کے نام پر فیض آباد میں بھی شہادتیں ہوئی، اس کے بعد بھی ہم سب نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور اس پہرا کو دیتے ہوئے اگر ہماری جان چلی بھی جائے تو ختم نبوت پر ہماری جان جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ ہمارے لیے فخر ہے۔ اس لیے یہ نعرہ رک نہیں سکتا، یہ نعرہ بند نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک صحابی رسول حضرت نعیم بن عبداللہ النخام یعنی کھانسنے والا، یہ آپ کا لقب تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نعیم بن عبداللہ کی کھانسی کی آواز کو جنت میں سنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کہ آپ جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور صحابی رسول زمین پر ہے، اب وہ زمین پر کھانس رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ کھانستے تھے، ان کا لقب زیادہ کھانسنے والا بن گیا، النخام جی۔ تو زمین پر ان کی کھانسی اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی۔ اب کوئی امتی دیوانہ پروانہ مستانہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور پھر وہ درود سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اب بولو، کوئی اس میں گنجائش، کوئی شک، کوئی شبہ؟ جی۔ عبداللہ بن قیست نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا نہیں جو مجھے سلام کرے مگر اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ جسم مبارک کی طرف جب جب کوئی سلام بھیجتا ہے تب تب وہ بار بار لوٹتی ہے، تو یاد رکھیں 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں سلام کے لیے، ہوتے ہیں نا؟ تو اب وہ بار بار تو نہیں، وہ تو رہتی ہی روح جسم کے اندر ہے جی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں اپنے غلاموں کا درود و سلام سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے جسم جو ہیں ان جسموں کو مٹی جو ہوتی ہے، مٹی جس میں کوئی بھی چیز آپ رکھیں گے نا تو یہ مٹی اس کو کھا جائے گی، لیکن انبیاء کے جسموں کو یہ مٹی نہیں کھاتی۔ انبیاء کے اجسام اپنی اسی حالت میں اپنے جسد اطہر کے اندر زندہ تر و تازہ موجود ہے، یہ انبیاء کی شان ہے۔ حضور تو ویسے ہی کرم فرمانے والے ہیں، اور حضور کی کرم نوازیوں کا تو بے انتہا جو ہے سلسلہ ہے جس کا کوئی دوسرا کنارہ نہیں ہے، لیکن جب
آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار شریف سے ہو کر حضور کی بارگاہ میں التجا لے کے سفارش لے کے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ہے حضرت امیر حمزہ کا صدقہ قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر دعا پوری فرماتے ہیں. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پر مجھے بھی حاضری کا موقع ملا کئی مرتبہ. تو میں نے آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی دعا فرمائی، دعا کی، التجا کی، تو اللہ رسول کے فضل سے وہ دعائیں مقبول بھی ہوئیں اور اس کی برکات آج تک جاری ہیں. اس لیے 15 شعبان یوم سیدنا حضرت امیر حمزہ آپ سب حضرات جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ شریف پڑھیں اور پھر دعا مانگیں حضرت امیر حمزہ کا صدقہ. تو انشاءاللہ دیکھیے گا گھروں میں بھی راحتیں اور برکتیں اور اللہ کی عنایتیں آپ کو ملیں گی، عطا ہوگی. مولا تعالیٰ ہمیں محبت حضرت امیر حمزہ اور محبت اسلام اور خدمت اسلام بڑھ چڑھ کر جس طرح ہمارے اسلاف نے عمل کیا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سلطان محمود غزنوی کا نام سنا؟ جی، سلطان محمود غزنوی ایک دن اپنے محل سے باہر نکلا. اس دور میں تو یہ روشنیاں نہیں تھی. تو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ جو چوراہا ہے اس میں جو ایک دیا سرکاری طور کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک لڑکا طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے. سلطان محمود غزنوی اس کے قریب پہنچا، اس سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں طالب علم ہوں اور میں کتاب پڑھ رہا ہوں. میرے گھر میں میرے والدین غریب ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ وہ دیا خریدیں یا اس کے اندر تیل لیں تو وہ دیا جلے اور اس کی روشنی میں کتاب پڑھ سکوں. تو میں یہ سرکاری لائٹ سے، سرکاری دیے سے اپنا صبح کا جو سبق ہے وہ یاد کر. محمود غزنوی نے جب یہ بات سنی تو اس نے ساتھ اہلکار ہوتے ہیں اس کی طرف دیکھا اور اس کو کہا کہ اس کے گھر دیا بھی پہنچاؤ اور سال بھر کا تیل بھی اس کے گھر پہنچاؤ. محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں رات کو آ کے گھر سو گیا تو رات کو مجھے بزرگوں کی زیارت ہوئی اور ان بزرگوں نے کہا کہ تو نے اللہ کے دین کے طالب علم کے گھر میں روشنی کا انتظام کیا ہے تو تیرا نام بھی پوری دنیا میں اتنا روشن ہو جائے گا کہ رہتی دنیا میں تیرا نام رہے گا. پھر تاریخ نے دیکھا محمود غزنوی نے ایک موقع پر 17 حملے کیے، ناکام ہوا، پھر کامیاب ہوا اور پھر ایسا کامیاب ہوا کہ ہندوستان میں سلطنت اسلام اور دین کا دور دورہ ہوا، قائم ہوئی. تو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا، اس کی کامیابی، اس کی بلندی، اس کی شہرت اور اس کو جو روشنی ملی اس کے نام کو، جو آج بھی کئی صدیوں بعد بھی ہم اس کا نام یاد کرتے ہیں، لے رہے ہیں. تو آج آپ بھی دین کو بھی سیکھیں اور دین کی خدمت کریں، اسلام کی خدمت کریں. جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت کریں. تو انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل سے آپ کے بھی گھروں میں اور معاملات میں بہاریں آئیں. یہ وقت بار بار نہیں آتے. اللہ اور اس کے نبی کی بات ملے، اس کو اپنے پلو سے باندھ لو اور پھر اس پر کوشش کرو، طلبگان کے عمل کرو. آج ہماری اسی لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ شیخ پورہ کے علاقہ میں ہمارے ایک نوجوان جس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اس نوجوان کو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی جناب
بے دردی کے ساتھ جو ہے قادیانیوں نے، جو کہ منکرین ختم نبوت ہے، انہوں نے اس کو شہید کیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر کلمہ طیبہ کے نام پر ریاست قائم کی گئی ہو اور جس کا آئین اور قانون جو ہے وہ تحفظ ختم نبوت کا پابند بناتا ہو، اور وہاں پر یہ منکرین ختم نبوت عاشقان رسول کو گولیاں مار کر شہید کر دیں، تو یہ امت مسلمہ کے لیے، اسلامیہ نے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں حق کے لیے، جو کہ ناحق شہید کیا گیا زین شہید کو، اس حق کے لیے ہمیں احتجاج کرنے پڑ رہے ہیں۔ بتاؤ پھر ہم یہ نعرہ لگائیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے مطلب کو ہم نعرے تو لگائیں لیکن اصل میں بھول جائیں پریکٹیکل میں۔ تو بہرحال تحفظ ختم نبوت تو جاری رہے گا نا انشاءاللہ، اور آخری سانس تک جاری رہے گا۔ یہ ایک زین شہید کیا، حضور کے نام پر فیض آباد میں بھی شہادتیں ہوئی، اس کے بعد بھی ہم سب نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور انشاءاللہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ پہرا دیتے رہیں گے، اور اس پہرا کو دیتے ہوئے اگر ہماری جان چلی بھی جائے تو ختم نبوت پر ہماری جان جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہماری جان حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو جائے۔ اس لیے یہ نعرہ رک نہیں سکتا، یہ نعرہ بند نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو آج حق بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اجتماع ہفتہ وار لبیک یا رسول اللہ، اس میں ہر اتوار کو بھرپور اپنے تمام دوستان، سنگیاں اور عزیزان کے ہمراہ شرکت کی ہمیں سعادت عطا فرمائے، اور یہاں سے جو حق کا پیغام ملے اسے آگے خوب پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔